یہ کاپی پیسٹنگ کر رہے تھے، کچھ میں نے ڈیلیٹ کر دی تو میں نے کہا کہ گفتگو جو ہے آپ جو ہے آڈیو میں سوال کریں جو پہلے گفتگو ہو چکی. یہاں پر جو ہے ہم نے گروپ بند کیا. یہ رات کو بہت وقت ہو چکا تھا، یہ 5 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے میسج لگا دیا اب گروپ دن کو اوپن ہوگا. جس ممبر نے موضوع خروج دجال سے پہلے رونما ہونے والی نشانیاں پر ہمارے پیش کردہ دلائل پر گفتگو کرنا ہوئی وہ ان باکس میں مجھ سے رابطہ کر لیں. وقت طے کر کے ان کی گفتگو کے لیے گروپ کھول دیا جائے گا. شکریہ. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دوڑیں لگ گئیں. یہ اب مربی ہیں ان کے، اور یہ دیکھ لیں شہزاد بھائی کچھ اور جو ہے انہیں ایڈ کیے ہیں. اب یہاں پر ہم نے گروپ سیٹنگز چینج کی، سب کو جو ہے میسج یعنی کہ کر سکتے ہیں اس موضوع پر. موضوع خروج دجال سے پہلے رونما ہونے والی نشانی دوبارہ میں نے لگا دیا. اب دیکھیں آگے کیا جواب آتا ہے. یہ طاہر خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی ساری گفتگو سنی ہے اور وہ باقاعدہ احادیث بھی پڑھی ہیں. اب سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. مجھے خوشی ہوئی آپ نے مرزا غلام محمد قادیانی لکھا ہوا ہے، کیونکہ پہلے کوئی الفاظ اور تھے. لیکن ایک بات ہے کہ میں اس گروپ میں جانا پسند نہیں کرتا جہاں پر ان لوگوں کو ایڈ کیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں، امہات المومنین کو گالیاں دیتے استغفر ہیں، قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہاں یہ آ کے دوسرے مولوی ان کو فیڈ بیٹھ کرتے ہیں اور پھر جماعت احمدیہ پر سوال اٹھاتے ہیں. تو چلے جماعت احمدیہ پر تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگوں کو ایڈ نہ کریں، کیونکہ ان عیسائیوں کا اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے جو موضوع آپ نے رکھا ہوا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شکریہ، السلام علیکم. اب آپ نے یہ سن لی گفتگو. یہاں پر گروپ میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اس طرح کی بکواس کرے سوائے مرزا غلام قادیانی کے جو ماننے والے ہیں. ان لوگوں نے قرآن کریم کی توہین کی ہے، کئی بار کی ہے مختلف گروپس میں، اور یہ اوروں پر بہتان لگا رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں جوزف صاحب کو مخاطب کرنے کی تاکہ ان کو انوالو کیا جائے اور پھر کسی طرح اس موضوع سے جان چھڑا کر تو یہاں پر کوئی اور موضوع چھیڑا جائے. تو یہ اس کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں تھی ان کو ایڈ کرنے کی. کیوں کہ کہیں کرسچن حضرات تک یہ مرزا غلام قادیانی صاحب جو ان کے بانی ہیں قادیانیوں کے، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے کرسچینٹی پر اور کرسچنز کے خلاف اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جو گستاخیاں کی ہیں، اس سے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کا جو فراڈ ہے اس کا پول کہیں نہ کھل جائے ویسٹ میں. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بہرحال یہ جوزف صاحب نے ان کو جواب دیا ہے. تو اچھا جی طاہر صاحب، آپ نے کہا کہ ان کو ایڈ نہ کریں. ویسے یہاں پہ موضوع جو ہے خروج دجال ہے، نہ کہ آپ آ کے پہلے تو اپنی تعریفیں کرتے رہیں اور پھر اپنا بتاتے رہیں. یہاں پہ آپ خود امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ امریکہ سے نکل کے آپ واپس پاکستان جائیں. سمجھ میں آئی کہ جی وہ تو سارا عیسائیوں کا. یہ وہاں پر انہوں نے جواب دیا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو تو تم امریکہ سے واپس چلے جاؤ، کہ تم کرسچنز کے خلاف باتیں کر رہے ہو اور یہاں پر آ کر تو یعنی کہ جوزف صاحب پر جو انہوں نے بہتان لگایا کہ وہ کو توہین کرتے. حالانکہ جوزف صاحب بڑے جو ہیں وہ رسپیکٹلی اور ادب کے ساتھ جو ہے اسلام کے متعلق گفتگو کرتے ہیں. تو یہ فقط یہ ان کا ہتھکنڈا تھا یہ طاہر خان صاحب کا کہ کسی طرح یہاں پر کو فتنہ ڈال کر تو خروج دجال سے پہلے رونما ہونے والی نشانیوں میں جس نشانی پر ہم بات کر رہے ہیں یعنی کہ روم کے ساتھ جو لڑائی ہوگی تو اس سے کسی طرح سے جان چھڑائی جائے. اور آپ کیا نہیں ہمارے گروپس کے اندر آنا پسند کرتے یا کرسچنس کے ساتھ بات؟ ہم تو خود نہیں آپ کو منہ لگاتے. آپ سے تو کبھی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کرو آپ اپنے فلسفے جھاڑنے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں تو جی فلان مغلوں کے دور کا ہوں اور میں فلان ہوں، میں بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور بیٹھے ہوئے آپ امریکہ کے اندر ہیں.
آپ خود یہاں مجھے بتاتے رہے کہ میں تو سینیگوگ بھی جاتا رہا ہوں، اور وہ جو پتہ نہیں رابن شیپرو ہے اس کے ساتھ میری دوستی ہے، میری پاسٹرز کے ساتھ دوستی ہے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو۔ اے جی، ان کرسچنس کا عیسائیوں کا کوئی تعلق نہیں، کیوں تعلق نہیں ہے؟ اینٹی کرائسٹ سے ہمارا بالکل تعلق ہے، اور اینٹی کرائسٹ لوگ آپ لوگ ہی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ جی جناب۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جوزف صاحب نے جو ہے اینٹی کرائسٹ کا جو کانسیپٹ ہے دجال کا، مسیحا دجال کا، اور چھوٹے دجال جو آئیں گے اس سے پہلے، یہ بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کرسچنڈم میں۔ تو جوزف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بالکل تعلق ہے اس سے، اور مرزا غلام قادیانی کو کرسچینز جو ہیں انہوں نے پہچان لیا کہ یہ چھوٹے دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ قادیانی کہتے ہیں کہ ان کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور اس کے باوجود جس بات کو کرسچینز پہچان گئے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ مرزا غلام قادیانی کو پہچان گئے کہ یہ جو چھوٹے دجال ہیں جن کا ذکر ہے، تو فالس مسایاز کا جو ذکر ہے ان کی کتاب میں، تو یہ ان میں سے ایک ہے، لیکن جو ہے یہ نہیں پہچان سکے ابھی تک۔ جی جناب، طاہر صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں طاہر صاحب؟ یہ بہت ہی ڈیسنٹ قسم کا گروپ ہے، اس کے اندر بڑی ڈیسنسی سے اور موضوع پر بات ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ جوزف بھائی نے رسپونڈ بھی کر دیا ہے، تھوڑا سا ان کا آخری میسج تھوڑا سا تلخ ہو گیا تھا، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ احتیاط سے اور نرمی سے بات کریں۔ تو آئیں آپ موضوع کے اوپر بات کریں جناب۔ آپ چھوڑیں اس گروپ میں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ جب اس گروپ میں کسی نے ایسی بات کی جس سے آپ کی دل آزاری ہو تو پھر بتائیے گا، اور آپ خروج دجال سے پہلے کی پوری ہونے والی نشانیوں کے اوپر بات کریں۔ شکریہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ طاہر صاحب سمالی فیسز بھیج رہے ہیں کہ اب چوری پکڑی گئی، ان کی چال چلی نہیں۔ ہم فقط آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں، کس طرح کی ان کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ یہ اب ایک دوسرے طاہر صاحب ہیں یو ایس اے سے، یہ بھی آئے ہیں گروپ میں، ان کی بھی ابھی سنیں گے۔ السلام علیکم۔ طاہر چودھری کی گل ہے، کیوں ہاسے آ رہے نے تھانوں؟ اخروج دجال دی کوئی نشانیاں نشونیاں دسو۔ علی چودھری تو نہیں دجال، میں ہس رہا ہاں اس گل تو۔ اوے خدا دے بندے ہو، رمضان دا مہینہ ہے، جے ہور کچھ نہیں تے تسی میرے لیے دعا کرو تو میں تڑ لی کراں۔ تسی اے کہڑے دجال تے کہڑے وقتاں چ رمضان لوکی عبادت نو پیندے نے، تسی ایک دوجے نو چھریاں لے کے پے جاؤ۔ کچھ شرم کرو یار، خدا دی خوف کرو۔ میں تے کہیا سی اینو رمضان تک فریز کر دیو، رمضان تو بعد آ کے تے پھر کراں گل۔ یا میں ذرا جوزف صاحب دا میں میسج نہیں سنیا، میں سن کے میں دا جواب دینا۔ السلام علیکم طاہر خان صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ مرزا صاحب، مرزا غلام قادیانی صاحب لکھا ہے، چلیں شکر ہے آپ کو پسند آیا۔ چلیں جی، یہ گروپ ہم نے رکھا ہی علمی گفتگو اور تقاریر کے لیے ہے، کوئی موضوع اچھا اور اچھی گفتگو کرنے کے لیے۔ تو آئیے، اور اخروج دجال ہمارا موضوع ہے، اور اخروج شروع کریں گے۔ فی الحال موضوع جو ہے وہ ہمارا اخروج دجال ہے، اور اس سے نہیں جناب، طاہر صاحب آپ کوئی جواب نہیں دیں گے، میں گروپ کو ایڈمن موڈ پہ کرنے لگا ہوں، آپ موضوع سے بات ہٹا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل عین عبادت ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ عین عبادت ہے، اس میں تو رمضان ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے جو اپنے آڈیو میں الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے اوپر ذرا غور کریں۔ گڈ ایوننگ جوزف صاحب، میں نے ابھی گفتگو سنی ہے طاہر صاحب کی جو یو ایس اے میں ہیں، اور انہوں نے جو اعتراض آپ پر اٹھایا ہے، تو میں طاہر صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سن لیں کہ جوزف صاحب جو ہیں وہ موسٹ ویلکم ہے ہمارے گروپ میں۔ تو ایک جوزف صاحب ایکٹیو ممبر ہیں ہمارے گروپ کے، تو طاہر صاحب آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ آپ جو ہے موضوع پر گفتگو رکھیں، تو یعنی کہ دجال کے خروج سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان پر ہی بات رکھیں۔ رہ گیا طاہر صاحب، آپ کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دوں، آپ یو ایس اے میں رہتے ہیں، اور آپ نے پہلے بھی کئی بار یہ کہا ہے کہ بہت سارے کرسچنز اور پاسٹرز کے ساتھ جو ہے آپ کی گفتگو ہوتی رہی ہے، اور آپ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا اہل علم ظاہر کرتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ مسیحا دجال ہے نا جو انٹی کرائسٹ،
اس کے متعلق کرسچنز کا بھی عقیدہ ہے کہ آخر الزماں قرب قیامت میں اس نے دنیا پر ظاہر ہونا ہے. اچھا، تو جوزف صاحب یہاں گروپ میں موجود ہیں. تو جوزف صاحب کو اسلام کا موقف جو ہے وہ ان کے سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ انٹی کرائسٹ کے متعلق یعنی کہ مسیح دجال کے متعلق کیا بلیف ہے اسلام میں اور اس کے کیا دلائل ہیں. تو آپ طاہر صاحب میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے موضوع پر ہی رہیں. مسیح دجال جو ہے اس کے خروج سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں جو کتب حدیث میں موجود ہیں اس پر جو ہم نے گفتگو کی ہے اس پر آپ ضرور اپنا موقف پیش کیجیے. آپ کو پوری آزادی ہے کہ جو ہم نے 3 حدیثیں پیش کی اور ان پر جو ہم نے جو ہے وضاحت پیش کی اس وضاحت سے آپ مطمئن ہیں. اگر نہیں ہیں تو آپ اپنی وضاحت پیش کریں. آپ کا جو موقف ہے آپ اس کو بیان کریں، نہ کہ اور ممبرز پر آپ اٹیک کریں. تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی بد اخلاقی والا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اٹیک ہوتا ہے، تو میں تو صرف آپ کی طرف سے اٹیک دیکھ رہا ہوں طاہر صاحب. جوزف صاحب نے تو آپ کو اٹیک نہیں کیا. تو میری آپ سے گزارش ہے طاہر صاحب کہ اگر آپ واقعی ایک سلجھے ہوئے اور اہل علم ہیں جیسا کہ آپ ظاہر کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ جو ہے اخلاقیات کا خیال رکھیں گروپ میں، اور آپ آ کر تو جو موضوع ہے اس پر گفتگو کریں. جوزف صاحب آپ کی ریسٹرینٹ پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر، جو آپ نے ریسٹرین کیا اپنے آپ کو اور جو آپ نے جو ہے ان کو اسی طرح کا جواب نہیں دیا جس طرح کا کہ جس طرح کی بات انہوں نے آپ سے کی. تھینک یو ویری مچ سر. یہ گروپ نوٹ کر لے کہ ہم نے دجال کے خروج سے پہلے جو ظاہر ہونے والی نشانیاں ہیں ان پر 3 احادیث پیش کی، اور طاہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے پیش کرنا یہ قادیانیوں کے مذہب کے نزدیک جو ہے یہ مرزا غلام قادیانی جو ہیں ان کے ماننے والوں کے نزدیک یہ چھریاں ہیں. استغفر اللہ. تو یہ آپ نے سن لیا کہ جو مرزا غلام قادیانی صاحب تھے اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے نزدیک حدیث کا کیا مقام ہے کہ حدیث پاک پیش کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چھریاں ہیں. استغفر اللہ. تو بہرحال یہ ان کا موقف ہے، یہ ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے، یہ سب نوٹ کر لیں.